کنٹینیوس ٹینس۔ اس ٹینس کے اردو فقرات کے آخر پر تا رہا ہے، تی رہی ہے، تی رہی ہیں، تے رہے ہیں وغیرہ آتا ہے، جیسے اعجاز صاحب ہمیں انگریزی پڑھاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے فقرات جن کے آخر پر عموماً رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ آئے اور ان میں وقت کا ذکر بھی ہو تو وہ بھی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے فقرات کہلاتے ہیں۔ عموماً کا لفظ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض فقرات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے آخر پر رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ نہ آئے، لیکن ان کا مفہوم بدلے بغیر اردو تھوڑی بدل لینے سے ان کے آخر پر رہا ہے، رہی ہے، رہا ہوں، رہے ہیں وغیرہ آ جاتا ہے۔ مثلا میں 2 سال سے اس کالج میں پڑھاتا ہوں، یعنی میں 2 سال سے اس کالج میں پڑھا رہا ہوں۔ اس ٹینس کی پہچان کے حوالے سے اہم بات یہ یاد رکھیں کہ پریزنٹ کنٹینیوس کے فقرات میں وقت کا ذکر ایڈ کر لیا جائے تو وہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے فقرات بن جاتے ہیں۔ وقت کو ظاہر کرنے کے لیے سنس یا فار استعمال کرتے ہیں جن کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بعض فقرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر پر تا رہا ہے، تی رہی ہے، تا رہا ہوں وغیرہ آتا ہے اور ان میں وقت کا ذکر بھی ہوتا ہے، جیسے صبح سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی رہی ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے فقرات کا انگریزی میں ترجمہ کرنے کے کیا اصول ہیں۔ اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی سنگولر ناؤن یا ہی شی اٹ ہو تو سبجیکٹ کے بعد ہیز بین بطور ہیلپنگ ورب اور ہیز بین کے بعد ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی یعنی پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، اگر فقرے کا سبجیکٹ کوئی پلورل ناؤن یا آئی وی یو دے ہو تو سبجیکٹ کے بعد ہیو بین بطور ہیلپنگ ورب اور ہیو بین کے بعد پریزنٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، منفی فقرات نیگیٹو سینٹینسز میں ہیز، ہیو اور بین کے درمیان ناٹ لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، سوالیہ فقرات انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہیز، ہیو کو سبجیکٹ سے پہلے اور بین کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، سوالیہ منفی فقرات انٹروگیٹو نیگیٹو سینٹینسز میں ہیز، ہیو کو سبجیکٹ سے پہلے اور ناٹ کو سبجیکٹ کے بعد لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، سوالیہ فقرات میں اگر کوئی سوالیہ لفظ جیسے واٹ، ویئر، وائی، ہو وغیرہ آئے تو اسے فقرے کے بالکل شروع میں لگاتے ہیں، یعنی ہیز، ہیو سے بھی پہلے لگاتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے۔ ڈیئر لسنرز، اب ہم اس ٹینس کو ڈائریکٹ میتھڈ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ The present perfect continuous is used, number 1, to talk about an action which started in the past and is still in progress. ایسا کام جو پاسٹ یعنی ماضی میں شروع ہوا اور ابھی بھی جاری ہے کے بارے میں بات کرنے کے لیے present perfect continuous tense استعمال کرتے ہیں۔ Examples دیکھیے، He has been sleeping for 8 hours. وہ 8 گھنٹے سے سو رہا ہے، یعنی اس نے 8 گھنٹے پہلے سونا شروع کیا اور ابھی بھی سو رہا ہے۔ اسی طرح They have been playing since morning. وہ صبح سے کھیل رہے ہیں۔ We have been living here for 10 years. ہم 10 سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ Number 2, to talk about an action that has been in progress up to the recent past. ایسا کام جو پاسٹ میں شروع ہو کر ریسنٹ پاسٹ یعنی ماضی قریب تک جاری رہے کے لیے بھی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس استعمال کرتے ہیں۔ اگزامپلس دیکھیے، I have been repairing my car. میں اپنی کار مرمت کرتا رہا ہوں۔ فرض کریں آپ اپنے گھر کے گیراج میں کھڑے ہیں، آپ کا ایک دوست آپ کو ملنے آتا ہے، آپ کے کپڑوں اور ہاتھوں پر گریس اور انجن آئل وغیرہ کے نشانات دیکھ کر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے کپڑے اور ہاتھ کیوں خراب ہیں؟ آپ کہتے ہیں I have been repairing my car. میں اپنی کار مرمت کرتا رہا ہوں۔ کار مرمت کرنے کا کام آپ اب نہیں کر رہے، یہ کام آپ نے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے شروع کیا اور ریسنٹ پاسٹ یعنی تھوڑی دیر پہلے تک کیا۔ اسی طرح It has been snowing. برف باری ہوتی رہی ہے۔ یہ فقرہ بتاتا ہے
کہ اب تو برف باری نہیں ہو رہی لیکن کچھ دیر پہلے تک ہوتی رہی ہے، اس لیے زمین پر ابھی بھی تھوڑی برف موجود ہے۔ مزید دیکھیے Have you been watering the garden؟ کیا آپ باغ کو پانی دیتے رہے ہیں؟ He has been painting the room۔ وہ کمرے کو رنگ کرتا رہا ہے۔ ان فقرات میں نوٹ کیجئے کہ یہ فقرات کام کی کانٹینیوٹی یعنی تسلسل کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کوئی کام پاسٹ سے شروع ہو کر ریسنٹ پاسٹ تک مسلسل ہوتا رہا۔ Number 3. To talk about repeated actions in a period up to the recent past or up to now۔ یہ ٹینس ایسے کاموں کو بھی ظاہر کرتا ہے جو پاسٹ ماضی سے لے کر ریسنٹ پاسٹ یعنی ماضی قریب یا اپ ٹو ناؤ یعنی اب تک تسلسل کے ساتھ تو جاری نہ رہیں بلکہ ریپیٹ یعنی بار بار ہوتے رہیں۔ اگزامپلز دیکھیے مسٹر اعجاز ہیز بین ٹیچنگ اس انگلش۔ اعجاز صاحب ہمیں انگریزی پڑھاتے رہے ہیں۔ اس سینٹنس میں پڑھانے کا عمل ماضی میں شروع ہوا اور ریسنٹ پاسٹ تک تقریباً ہر روز ریپیٹ ہوتا رہا۔ اسی طرح she has been playing the piano since she was 4۔ وہ 4 سال کی عمر سے پیانو بجا رہی ہے۔ یہ سینٹنس بتاتا ہے کہ اس نے 4 سال کی عمر سے پیانو بجانا شروع کیا اور یہ عمل وقتاً فوقتاً ریپیٹ ہوتا رہا اور up to now یعنی اب تک جاری ہے۔ I have been taking driving lessons for 3 months۔ میں 3 ماہ ڈرائیونگ کے اسباق لیتا رہا ہوں یا میں 3 ماہ سے ڈرائیونگ کے اسباق لے رہا ہوں۔